السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ بیان مسجد مکرم حضرت مولانا افتقار احمد محسن رشادی دامت برکاتہم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوانان عزیز، الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی رات دوسری تاخرات ہے، اور ابھی اس کے بعد 3 تاخراتیں باقی رہیں گی۔ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون سی رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی عبادتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی نے شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے سلسلے میں اپنے کلام پاک میں مستقل ایک سورت نازل فرما دی۔ سورت کا نام ہی ہے لیلۃ القدر، سورۃ القدر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رات کتنی قدر والی ہے اور کتنی بڑی ہے اور کتنی عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی عظمت والی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صرف 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اس کی اجازت سے اس رات میں۔ من کل امر، ہر طرح کا معاملہ لے کر، سلامتی والا معاملہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ من کل امر سلام، یہ سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک رہتا ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب برات میں قرآن کے نزول کا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قرآن کو نازل کرنا ہے۔ فیصلہ اللہ نے کیا شب برات میں اور اس کو عمل میں لایا لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر میں باقاعدہ اس کو
نازل کر دیا، اتار دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کے سلسلے ہی میں یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہوا اور اس کو اتارا گیا لیلۃ القدر میں، بلکہ ساری دنیا کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سارے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں پورا فرماتے ہیں۔ یعنی شب برات میں تو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے۔ یعنی بجٹ کے پورا کرنے کا فیصلہ لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں اور اس پر گویا آخری مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد آئندہ لیلۃ القدر تک جو بھی ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی مہر لگا دیتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ کون پیدا ہوں گے، کون انتقال ہوں گے آئندہ سال تک، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، اور کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی، صحت کے سلسلے میں، بیماری کے سلسلے میں، مالداری کے سلسلے میں، فقیری کے سلسلے میں، ہر چیز گویا کہ یہ رات جو ہے وہ بجٹ پر مہر لگائے جانے والی رات ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اتنا فاصلہ کیوں شب برات سے شب قدر تک اتنا فاصلہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے معاملے کو اپنے رب سے طے کر لیں۔ یعنی ایک موقع ہے، اگر ہمارے بارے میں اگر کوئی فیصلہ اگر اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اس درمیان والے اس حصے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلے کو بدل دیں۔ اس لیے کہ افسر جو بھی ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جس وقت وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس وقت اس کا قلم چلنے والا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس کے پاس جا کر اپنے فیصلے کے بارے میں اگر منت سماجت کر لیں، اگر اس کے سامنے عاجزی کر لیں اور رو لیں دھو لیں، تو ہو سکتا ہے وہ افسر اس فیصلے کو جو ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہے اس کو بہتر والے فیصلے سے تبدیل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ موقع دیے ہیں کہ اس موقع سے ہم اللہ سے اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروا لیں۔ گویا کہ یہ جو رات ہے وہ رات بجٹ والی اور اس پر مہر لگا کر آخری فیصلہ کیے جانے والی رات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی اہم اور کتنی قدر والی رات ہے۔ اور عزیزان گرامی، اتنی بڑی اور اتنی قدر والی رات اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے آخری عشرے میں اللہ نے اس کو رکھا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کو پالے اور اس میں عبادت کی توفیق اگر اس کو ہو گئی تو گویا اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر بلکہ اس سے بھی بہتر کا ثواب مل جائے گا۔ خیر کہتے ہیں معمولی بڑھوتری کو نہیں بلکہ بہت زیادہ بہتر کو۔ خیر کے معنی ہے خیر من الف شہر، یعنی 1000 سے بھی بہتر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ رات معمولی رات نہیں ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بس اس طرح سمجھو کہ 1000 سے بھی بہتر ہے۔ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرمایا ہے، ورنہ 1000 راتوں 1000 مہینوں سے بھی
اس کی قدردانی اور اس کی فضیلت اور بڑی ہوئی ہے. اس کو تم سمجھ نہیں سکتے, تمہارے عقل میں وہ بہتری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, تم اس کا حساب نہیں کر سکتے, کہ تمہارے کیلکولیٹر میں وہ حساب نہیں آ سکتا. اس سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. عزیزان گرامی, جب اتنی بڑی اور اہم رات ہے تو اس رات کو پانے کے لیے اگر زندگی بھر اگر جاگنے کی اگر ضرورت پڑتی تو بھی کوئی بہت بڑی مشکل گویا نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس کو آسان فرمایا کہ سال بھر میں اللہ نے اس کو مقدر نہیں کیا, بلکہ یہ فرما دیا کہ وہ رات رمضان میں آنے والی ہے. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ 11 مہینوں میں تو وہ رات نہیں ہے بلکہ 1 مہینے میں ہے. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ 1 مہینہ بھی پوری راتیں جاگنا یہ بھی ہمارے لیے دشوار ہے, مشکل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آسان کر دیا اور فرما دیا کہ شروع کے 20 دنوں میں بھی نہیں ہے, 20 راتوں میں بھی وہ رات نہیں ہے بلکہ آخری عشرے میں ہے. اب اطمینان ہو گیا کہ شروع کی 20 راتیں نہیں ہیں. اب وہ آخری کی 10 راتیں اگر کوئی یہ سوچے کہ میں مسلسل اگر جاگتا جاؤں گا تو وہ بھی مشکل ہے میرے لیے, تو اللہ کے رسول نے اس کو اور آسان فرما دیا. فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری عشرے کی بس طاق راتوں میں اس کو تلاش کر لو, ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور رہے گی. یعنی 21, 23, 25 اور 27 اور 29. اب پورے سال میں یہ 5 راتیں. عزیزان گرامی, پورے سال کا خلاصہ رمضان ہے, اور رمضان المبارک کے شروع کے 2 اشروں کا بلکہ پورے رمضان کا گویا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 راتوں میں رکھ دیا ہے. یعنی سب کی گویا برکت اللہ تعالیٰ نے ان 5 راتوں میں رکھ دی ہے. اب 5 راتیں جاگنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. ایک دن جاگ لیے, دوسرے دن آرام کر لیے, پھر ایک دن جاگ لیے, پھر دوسرے دن آرام کر لیے, اور ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور لیلۃ القدر رہے گی, اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. عزیزان گرامی, اس رات کے سلسلے میں حدیث میں بھی آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں, اور ہر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے پر رحمت بھیجتے ہیں. یصلون علی کل قائم او قاعد, ہر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جو بھی یذکر اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کو متوجہ کراتے ہیں, اس پر رحمت نازل کرتے ہیں. یصلون. عزیزان گرامی, علماء نے اس کی علامات بھی لکھی ہیں. جب فرشتے آ کر ہمارے جسم کو مس کرتے ہیں اور چھوتے ہیں تو جسم میں ایک قسم کی جھرجھری پیدا ہوتی ہے اور کپ کپی جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور عبادت میں دل لگنے لگتا ہے, اور زیادہ اللہ سے مانگنے کی طرف آدمی راغب ہوتا ہے. اور اس رات کے بعد جو دن ہوتا ہے, جو سورج جو طلوع ہوتا ہے, وہ دیر تک شعائیں اس میں نظر نہیں آتی, اس لیے کہ فرشتے جو رات بھر آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت میں جو ان کا بہت بڑا اجتماع جو واپس جاتا ہے آسمانوں کی طرف, تو اس کی وجہ سے جب سورج کے مقابل ہو کر جب واپس ہوتا ہے تو ان کے لطیف جسم کی وجہ سے سورج کی شعائیں بھی مان پڑ جاتی ہیں, اور اس رات میں ہلکی سی بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے, اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ علامات بزرگان دین نے بتائی ہیں.
عزیزان گرامی، اب وہ رات کون سی ہے؟ کیا وہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے؟ اس کو چھپا دیا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا۔ کیوں مخفی رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے سلسلے میں بتانے کے لیے، لیکن فتلاحا فلان و فلان، فلاں دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ فروفیت، تو وہ جو علم مجھے لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا وہ علم اٹھا لیا گیا۔ اب مجھے میرے دل و دماغ میں وہ دن کون سا ہے متعین طور پر جو بتا دیا گیا تھا اب میرے دل سے اٹھا لیا گیا۔ فروفیت، اور فرمایا کہ عسیٰ ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھا لیا جانا بھی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ فَالْتَمِسُوهَا، اس لیے اب اس رات کو تلاش کرو، فِي التَّاسِعَةِ أَوِ السَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ، اس رات کو تلاش کرو 29 میں یا 27 میں یا 25 میں، یعنی 29ویں شب میں یا 27ویں شب میں یا 25ویں شب میں۔ تو اب اس میں 3 شبوں کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ بھی آپ اعتکاف میں رہے، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف میں رہے، دوسرے عشرے کے آخر میں صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ جو 10 یا 20 دن کی جو نیت کر کے آئے ہوئے تھے وہ واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان 2 عشروں میں وہ رات نہیں ہے اور آخری عشرے میں ہے، اور مجھے اس کی علامت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ اس رات کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، یعنی مسجد تو چھپر کی تھی، بارش جو بھی ہوگی وہ سیدھے اندر آئے گا، اس کا پانی اور زمین اور فرش جو ہے وہ مٹی کی، اور وہ گیلی ہوگی تو پھر سجدہ کرنے پر مٹی کا نشان پیشانی پر پڑے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ 21ویں رات کے بعد جو یعنی 20ویں رات کے بعد جو 21ویں رات ہے اس کے بعد جو صبح ہوئی تو اس وقت ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ 21ویں شب میں بھی شب قدر آ سکتی ہے۔ اور کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 کا ذکر بھی فرمایا، 25 کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو گھماتے اور پھراتے رہتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور اس میں بھی حکمت ہے کہ اگر وہ اس رات کو اگر متعین طور پر اگر بتا دیا جاتا تو اس وقت اگر کوئی آدمی غفلت کا شکار ہو کر اگر اس رات کو چھوڑ دیتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا، اب تو میرے ہاتھ سے وہ رات نکل گئی، اب اس کے بعد پھر جاگنے کا اور عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ تھک کر اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا، عبادت کرنے سے رہ جاتا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو ہر وقت گناہ میں ملوث رہتے ہیں، ان کو کسی دن اور کسی وقت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے بھی شب قدر اگر متعین طور پر بتا دی جاتی تو وہ ایسے لوگ وہ رات جانتے ہوئے بھی اس میں گناہ کرتے۔ اب اگر جانتے ہوئے اگر کوئی گناہ کریں کہ رات لیلۃ القدر ہے تو جیسے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے ویسے اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کے وبال سے بھی اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا اور چھپا دیا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جھگڑا
یہ کتنی بری چیز ہے. جبکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو جمع فرمایا ہے. پورا قرآن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ آیتیں ثبت ہو جاتی تھیں اور بیٹھ جاتی تھیں. ذرا بھی فرق کے بغیر، نہ حروف کا فرق، نہ حرکات کا فرق، نہ زبر زیر پیش کا فرق، نہ مد کا فرق، کوئی فرق نہیں. پورا قرآن اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو پورا قرآن سینے میں اس کو ثابت کر دیں اور اس کو مضبوط کر دیں اور جما دیں. ایک طرف تو یہ ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک رات کے بارے میں بتایا گیا لیکن فوراً آپ کے دل سے اس کو اٹھا بھی لیا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پورا قرآن بھی مضبوط کرا سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک بات اس کو بھی دل میں جمنے نہیں دیتے، اس کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے، اس کو بھی چاہے تو اٹھا لے سکتے ہیں. اب یہ اٹھانے کا جو اٹھانا بھی بہتر ہے فرمایا، لیکن جو ذریعہ اور سبب بنا ہے اٹھائے جانے کا اس علم کے، وہ ہے جھگڑا. آپس میں مسلمانوں کا جھگڑا، مسلمانوں کا آپس میں نزاع، آپس میں مسلمانوں کا اختلاف، آپس میں مسلمانوں کا افتراق. عزیزان گرامی، یہ آپس میں عداوتوں کا، دشمنیوں کا ہونا یہ کتنا منحوس ہے اس سے اندازہ لگتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے گھروں کا بھی کیا حال ہے. گھروں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، اور باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا، بھائی بہن کے درمیان جھگڑا، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے، آپس میں اختلافات. وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا اور یہ اس کا چہرہ نہیں دیکھتا. یعنی مہینے مہینے، سال سال گزر جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی معمولی سے معمولی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بڑا بنا کر آپس میں لڑنا، اور ایک جماعت کا دوسری جماعت سے، اور ایک ملت کا اور ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے، معمولی بنیادوں پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، اور خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر آپس میں جو جھگڑا ہے، عزیزان گرامی، اس جھگڑے کی وجہ سے بہت بے برکتی پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو پھر بزدل ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، دشمنوں کے سامنے تمہارا روب ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، ہمارے آپس میں اتحاد کا ہونا اور آپس میں اتفاق کا ہونا نہایت ضروری ہے. اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اس حدیث پاک میں. عزیزان گرامی، ایک تو دنیا اور ذاتیات کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک اور اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف ہے دین کی بنیاد پر، دین کے مسائل کی بنیاد پر. مثال کے طور پر میں ایک مسئلے کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ مجھے اس طرح میرے حق میں بہتر سمجھتا ہوں. عزیزان گرامی، اب یہ بہتر ہونے کی ہی بات ہے، واجب کی بات نہیں ہے، فرض کی بات نہیں ہے، حرام کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے. اس میں مجھے بھی اختیار ہے کہ میں جس پہلو کو چاہوں اختیار کروں، اور فلاں کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ جس پہلو کو چاہے اختیار کرے. اب میں اور وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگیں کہ میں نے جس پہلو کو منتخب کیا ہے وہی بہتر ہے، اور تم نے جو اختیار کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے،
اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ نہیں میں جو اختیار کیا ہوں وہ بہتر ہے، تم نے جو اختیار کیا ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس سلسلے میں اس کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑا کرنا اور آپس میں عداوت، آپس میں دشمنی اور آپس میں نفرت، عزیزان گرامی یہ سب سے بری چیز ہے۔ اسی لیے بہت بڑے بزرگ قطب ویلوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ مستحبات کی وجہ سے محرمات میں پڑتے ہیں، یعنی یہ تو بس مستحب کا معاملہ ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن اس کے بارے میں جھگڑا، اور جھگڑا حرام ہے، حرام کام کر رہے ہیں کس کی خاطر؟ مستحب عمل کی خاطر۔ کتنے ہی مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ جس میں ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور سامنے والا باطل پر ہے، جبکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے عمل کرنے کا موقع فراہم کرتے تھے، اپنا دل وسیع رکھتے تھے کہ اس کو بھی حق ہے کہ فلاں عمل کرے، مجھے بھی حق ہے کہ میں فلاں عمل کروں۔ چنانچہ رمضان ہی کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد کا سفر، دشمنوں سے مقابلے کا اور لڑائی کا، رمضان کے موقع پر۔ اب سفر بھی ہے، جہاد کا بھی موقع ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ اکرام نے یہ سوچ کر کہ چونکہ سفر ہے اور جہاد بھی ہے اس لیے روزے کو مؤخر کر لیں گے، روزے کو قضا کر لیں گے، اجازت ہے کہ سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ہم تو سفر میں ہیں، ویسے تو جہاد بھی ہے، جہاد کے لیے طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو پھر دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ جائیں گے، اس لیے بعض صحابہ اکرام نے یہ سمجھا کہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیا اور افطار کر لیا گویا کہ۔ اور دوسرا ایک طبقہ صحابہ اکرام کا تھا، انہوں نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ رمضان کا موقع ہے کہ پھر یہ دن ہم کو میسر ہوں گے، اور روزہ رکھنے میں کوئی دشواری بھی تو نہیں محسوس ہو رہی ہے، روزہ رکھ لیں گے۔ روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، اجازت دی گئی ہے روزہ چھوڑنے کی، اور روزہ رکھنے کی ممانعت تو نہیں ہے، اور ہم کیوں اس فضیلت سے محروم ہوں؟ چنانچہ صحابہ اکرام کے ایک طبقے نے روزہ رکھنے کو ترجیح دی اور روزہ رکھ لیا اس سفر کے موقع پر، جو غزوے کا سفر ہے، جو جہاد کا سفر ہے رمضان المبارک میں۔ تو صحابہ اکرام میں دو طبقے ہو گئے، تو ایک طبقہ روزہ چھوڑا ہوا ہے اور ایک طبقہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے منا من یفطر و منا من یصوم، ہم میں سے بعض لوگ روزہ چھوڑے ہوئے تھے اور ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی نے جو روزہ چھوڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم تو روزہ چھوڑے ہوئے ہیں اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے شریعت میں، اور سفر بھی ہے، جہاد کا سفر ہے، اور ہم لوگ تو روزہ اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ خواہ مخواہ کیوں روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس رخصت کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف سے جو چھوٹ ہے اس چھوٹ کو آپ بھی اپناتے۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ اکرام نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض نہیں کیا، اور روزہ رکھنے والوں نے بھی روزہ نہ رکھنے والوں پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ لوگ روزہ کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ارے رمضان ہے، ہم بھی تو روزے سے ہیں، کیا ہم مر گئے؟ یہ کیا ہوا ہم کو؟ ہم تو باقاعدہ ہم ہیں اچھے، اور آپ لوگ بھی اگر روزہ رکھ لیتے تو کیا حرج تھا؟
عزیزان گرامی، نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا، اور نہ روزہ چھوڑنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کیا۔ چنانچہ حدیث میں اس کو بھی بتایا کہ منا من یفطر و منا من یصوم فلا ینکر علیہ، یعنی ہم میں سے کسی ایک دوسرے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ تو مسئلہ بس مستحب کا ہے کہ اگر رکھیں گے تو ثواب ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گرفت والا معاملہ نہیں ہے۔ ہم آپس میں علماء ہوں یا دیندار ہوں، کسی ایک مسئلے کو کوئی علماء کا ایک طبقہ یا کوئی عالم اگر اپنائے ہوئے ہے تو پھر دوسرے عالم کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ نے اس پہلو کو کیوں اپنایا ہے، اور جو چھوڑا ہوا ہے اس کو بھی اس کا حق نہیں ہے، اور جو اختیار کیا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنے والے پر کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے آپس میں جو جھگڑے اور نزاع جو ہوتے ہیں، بس اسی سلسلے میں کہ فلاں چیز مستحب ہے، اس کو کیوں کیا اور اس نے کیوں نہیں کیا، بس وہ اس پر اعتراض اور یہ اس پر اعتراض۔ اب علماء آپس میں بھیڑتے ہیں تو پھر اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے، عوام بھی دو حصوں میں، دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس لیے خدا را علماء ہوں یا دیندار طبقہ ہو، وہ ایسے مسئلوں میں سنجیدگی سے اس پر غور کریں، اور غور کر کے خود جو اپنانا چاہے اپنائیں، لیکن اگر کوئی دوسرا اگر دوسرے رخ کو اپناتا ہے تو اس کو بھی حق ہے اس کے اختیار کرنے کا، اس پر خودارا اعتراض نہ کریں۔ عزیزان گرامی، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے، لیکن آپس میں دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ تو آپس میں دو افراد کے جھگڑے کی وجہ سے جب رسول اللہ کے دل سے جب علم اٹھ جاتا ہے تو ہمارے آپس میں اگر دن و رات اگر جھگڑے ہو رہے ہوں تو کتنی بے برکتی ہوگی، اور کتنے رحمت سے ہم لوگ مایوس ہو اور ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، جھگڑے سے پرہیز کر، کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف اور انتشار اور افتراق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سے یہ بھی معلوم ہوا عزیزان گرامی، بہرحال یہ لیلۃ القدر اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، اس کی پوری قدر کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرشتوں کا نزول روایتوں میں آتا ہے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک یعنی طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو نیند کا مثلا غلبہ ہو گیا، مثال کے طور پر وہ عشاء کے بعد تراویح کے بعد جاگ نہیں سکا، تو وہ یہ کر سکتا ہے کم سے کم کہ وہ سحری کو تو اٹھے گا، ذرا جلدی اٹھ جائے اور سحری جلدی ختم کر لے ایک آدھا گھنٹہ پہلے، پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لے، پھر ایک 15-20 منٹ اللہ سے خوب مانگ لے، اس لیے کہ وہی وقت آخری وقت ہے۔ تو اس آخری وقت کے سلسلے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن میں موجود ہے یہ حتی مطلع الفجر، تو اس طلوع فجر تک فرشتے رہتے ہیں اور لیلۃ القدر کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان 5 راتوں میں کم از کم اہتمام کر لیں کہ جاگنے کا اور عبادت کرنے کا، اور اگر کسی سے یہ بھی مشکل ہے یعنی پوری رات جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا، تو وہ آخری درجے میں کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر بڑھاپا ہے یا بیماری ہے، تو آخری درجے میں کم سے کم یہ کام تو کر لے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کم سے کم اس کا تو اہتمام کرے۔ معتکف حضرات تو بس وہ تو عبادت ہی میں ہیں، ان کا لیٹنا، کھانا، پینا، سونا سب کچھ عبادت ہے، ان کو شب قدر کے ملنے کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں،
لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اعتکاف میں جو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان 5 راتوں کا اہتمام کر لیں. اور 5 راتیں کوئی زیادہ نہیں ہیں, سال بھر میں 5 راتیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کبھی بھی ازواج مطہرات کو تہجد کے لیے, رات کے وقت کی نماز کے لیے بیدار نہیں کرواتے تھے, کسی کو اٹھاتے نہیں تھے. تنہا جاتے تھے, وضو کرتے تھے, تشریف لاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور آہستہ آہستہ سے تاکہ ازواج مطہرات کی نیند میں خلل نہ آئے. لیکن جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے گھر والوں کو باقاعدہ جگاتے کہ اب اٹھو, اب سونے کا موقع نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, یہ جو 5 راتیں ہیں اس میں سے 1 رات تو نکل گئی ہے, اور آج کے ساتھ ملا کر 4 راتیں ہیں. ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور شب قدر نصیب ہوگی. تلاوت کریں, ذکر کریں, قرآن پڑھیں, جس میں زیادہ جی لگے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب پائیں گے. یعنی 83 برس 4 ماہ کے برابر, یعنی گویا کہ پوری زندگی. آدمی عام طور پر آج کل 80 سال تک پہنچنا بہت مشکل ہے, گویا کہ پوری زندگی عبادت میں رہنے کا ثواب مل جائے گا. بلکہ اس سے بھی بہتر فرمایا, خیر من الف شہر, صرف 83 برس ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر. تو اس لیے عزیزان گرامی, اب یہ جو آنے والی راتیں ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کی قدر دانی ہم لوگ کریں, اور ناقدری کرنے سے پوری اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے, اس لیے کہ جیسے اجر و ثواب بڑا ہوا ہے ان راتوں میں, اسی طرح ان راتوں میں گناہ کا وبال بھی بڑا ہوا ہے. شیطان تاکتا رہتا ہے کہ ان راتوں میں کسی طرح غفلت کا شکار بنا دیتا ہے انسانوں کو, کسی طرح گناہوں کی طرف پھیرتا ہے, ہوٹلوں کی طرف ادھر ادھر لے کر جاتا ہے اور راتوں کو ضائع کرواتا ہے. اس لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ, چالاکی کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ ان راتوں کو اگر جاگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ رات نصیب فرمائے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ.